بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من رب السماوات والارض بل اللہ یسجد من فی السماوات۔ تنبیہ رابع، اور اللہ ہی کے لیے یسجد سجدہ کرتا ہے من فی السماوات، تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں، طوعاً وکرہاً کچھ خوش ہو کر، تشریعاً وکرہاً اور کچھ ناخوشی کے ساتھ تکویناً، وظلالہم اور سائے ان کے، بالغدو والآصال صبح اور شام۔ قل من رب السماوات وللہ یسجد، چوتھی تنبیہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تمام کائنات پر متصرف اللہ ہے، لہو دعوت الحق، پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ وللہ یسجد، دو مسئلے سمجھیں، ایک یہ کہ من فی السماوات والارض، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے من سے مراد فقط ذوی العقول، اور دوسرا یہ ہے کہ تغلیب ہے، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کو شامل ہے۔ تو پھر یسجد عموم مجاز مراد ہوگا۔ عموم مجاز ینقادو کے معنی میں، منقاد ہے، زیر تصرف ہے، ہر چیز منقاد ہے۔ جو ذوات الارواح ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، معروف، اور جو غیر ذوی العقول اور غیر ذوات الارواح ہیں ان کا سجدہ تکوینی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے منقاد ہیں۔ جو حکم دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یسجدو میں کیا ہوگا؟ عموم مجاز۔ تو عموم مجاز کیا ہوتا ہے کہ مجازی معنی کو اس طرح عام لیا جاتا ہے کہ حقیقی معنی اس کا فرد بن جاتا ہے۔ تو یہاں ہم معنی کیا لے رہے ہیں؟ یسجدو کا ینقاد۔ جب ینقاد والا معنی لیں گے تو ذوات الارواح کا انقیاد ان کے حال کے مطابق ہوگا، اور جو غیر ذوی العقول مخلوق، شجر، حجر، پہاڑ، آسمان، زمین، تو ان کا انقیاد ان کی شان کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ ہی کے لیے منقاد ہے تمام وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، طوعاً وکرہاً، بعض خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ سجدہ تشریع جس کو وضع الجبہۃ علی الارض کہتی ہیں، اور بعض ناخوشی سے، یعنی تکویناً، وہ امر کن کے تابع ہیں، جو انہیں امر ملا
اس کے وہ پابند ہیں، تو تکوینی سجدہ یہ ہے۔ اور دوسرا معنی ہے من سے مراد ذوی العقول مخلوق، تو ذوی العقول مخلوق میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک اس کا کسب و اختیار ہے، جیسے اٹھنا بیٹھنا رکوع سجدہ، اور ایک وہ امور ہیں جو اس کے کسبی نہیں، جیسے سانس کا آنا جانا یہ کسبی نہیں، اسی طرح نبض کا چلنا، کھانے کا ہضم ہونا، خون کا رگوں میں چلنا، تو یہ وہ امور ہیں جو غیر کسبی ہیں۔ تو ان سجدہ تشریعی ہے اور کرہن سجدہ تکوینی ہے، کہ جو تشریع کسبی امور کے ساتھ لگ رہا ہے اور کرہن غیر کسبی امور کے ساتھ۔ ظلالہم کی ضمیر کا مرجع، دوسری بات لفظ من ہے، اور من کا لفظ عام ہے، تمام ذوی العقول کو تو کم از کم شامل ہے، غیر ذوی العقول کو تغلیباً شامل ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ روافض اور رضاخانی دونوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، اور ہمارے دیوبندی حضرات نے بھی یہ لکھا ہے، حضرت گنگوہی کی بعض عبارات میں یہ درج ہے کہ آپ کا سایہ نہ ہونا متواتر روایات سے ثابت ہے، آپ کا سایہ نہ ہونا متواتر روایات سے ثابت ہے، یہ حضرت گنگوئی نے لکھا ہے۔ اب مولانا سرفراز خان نے ایک کتاب لکھی تنقید متین، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ نہ آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ عقیدہ شیعوں کا ہے، اور یہ شیعوں سے آیا۔ تو غلام رسول سعیدی بریلوی نے اس کا جواب لکھا توضیح البیان تنقید متین کا، تو اس نے 10 اکابرین دیوبند کے حوالے لکھے کہ ان کو بھی ایران بھیج دو، یہ بھی شیعہ ہیں، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں۔ تو اس نے کہا بھئی ان کو بھی ذاکر بنا کے ایران بھیجو۔ ان میں سر فہرست حضرت گنگوئی کا نام لکھا، اور واقعتاً وہ ہے ان کی عبارات میں۔ تو اب مولوی سرفراز خان پھنس گیا، کیونکہ ان کی بولی دو ہیں، ایک بولی تو وہ ہے جو خالص موحدین والی ہے کہ حجت کتاب و سنت ہے، اکابر کے اقوال نہیں، اور ایک بولی ان کی روافض والی بھی ہے، وہ تب ہوتی ہے جب آل حق سے جھگڑا ہو۔ تو مولانا نے اس توضیح البیان کا جواب لکھا اتمام البرہان، اس میں مولانا سرفراز بیچارہ بہت پریشان ہوا، جواب عجیب لکھا اس بات کا، کہتا ہے کہ تو 10,000 اکابر پیش کر، 10 لاکھ کر، 10 ارب اکابر پیش کر، تو ان کی بات کوئی حجت نہیں ہے۔ حجت میرے پاس صحیح حدیث موجود ہے، وہ حجت ہے، 10 ارب حضرات کی بات بھی صحیح حدیث کے مقابل حجت نہیں۔ عبارت تو بہترین لکھی لیکن اس کا جواب نہیں ہے، اس نے حجت شجت کی بات نہیں کی تھی، اس نے کہا کہ یہ شیعہ ہیں، تو نے کہا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، تو یہ بزرگ بھی شیعہ ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے، تو اس بات کا جواب تو نہیں بنا۔ لیکن یہ مولانا نے بہترین بات لکھی کہ اگر 10 ارب بزرگ ہوں
ایک طرف اور ایک طرف ایک روایت آ جائے تو روایت کے مقابلے میں 10 ارب بزرگوں کی بات بھی حجت نہیں. قرآن کے مقابلے میں سیوطی بے کی حجت ہے. تو ادھر قرآن کے مقابلہ جب ہو تو سیوطی بے کی سمودی کو لاتا ہے، اور جب سائے کا مسئلہ آیا تو مولانا نے 10 ارب کو کک لگائی، یہ سارے چلے جائیں. تو بہرحال یہاں مسئلہ سمجھیں کہ اس آیت سے نبی کریم علیہ السلام کا سایہ ثابت ہے. تقریر ذرا سمجھیں، من لفظ عام ہے اور یہ ذوی العقول سب کو شامل ہے. ہم ضمیر کا مرجع من ہے، لفظاً مفرد ہے، مانن جمع ہے. تو معنی کی رعایت کی وجہ سے ضمیر جمع کی لائی گئی. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو من کا فرد ہے اس کا سایہ ہے. ظلالہم، تو آپ من کا فرد ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بھی لفظ من کے افراد میں ہے اس کا سایہ ہے ظلالہم. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی پاک کا سایہ بھی تھا. تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے. تو اب صحیح حدیث موجود ہے مجمع الزوائد میں، اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلہ میں مجھ سے ناراض ہوئے اور میرے پاس آنا چھوڑ دیا. تو میں ایک دن بیٹھی تھی کہ ایک فَإِذَا هُوَ ظِلُّ رَجُلٍ، ایک آدمی کا سایہ مجھ پہ پڑا. تو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ تشریف لائیں گے. جب میں نے اوپر دیکھا فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے سایہ پڑا، بعد میں حضرت زینب نے دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ مجمع الزوائد کی حدیث ہے اور رجال صحیح ہیں، ثقہ ہیں. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. دیوبندیوں نے بھی غلط لکھا ہے، بریلویوں نے بھی غلط لکھا ہے کہ سایہ نہیں تھا. حضرت گنگوئی کو بھی غلطی لگی ہے. متواتر کیا، جو سایہ نہ ہونے کی روایت ہے وہ موضوع ہے. تو اب اس میں عبرت ہے کہ حضرت گنگوئی جیسا آدمی متواتر کہہ رہا ہے کہ سایہ نہیں ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اکابر کی غلطی کی تقلید کرنا یہی گمراہی کا باب ہے. اب کوئی ڈٹ جائے کہ حضرت گنگوئی لکھ گیا لہٰذا فلہٰذا، سمجھ بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی، تمہیں زیادہ آئی. ہم کہتے ہیں بالکل یہ بات جنہوں نے لکھی انہیں سمجھ نہیں آئی. چل تم نے جو فتویٰ لگانا ہے لگا لو. ہمارا ایک زمیندار رشتہ دار تھا، فوت ہو گیا ہے. وہ پہلے مشرک تھا، بعد میں درمیان میں تھا، اللہ جانے موت اس کو کس چیز پہ آئی ہے. تو اس کے پاس ایک نائی آیا گھاس مانگنے کے لیے. اس نے گھاس کو پانی لگایا ہوا تھا. وہ نائی آیا اور اس نے کہا کہ ملک صاحب مجھے یہ گھاس دے، میری گائے بھوکی ہے، چارہ. تو اس نے کہا آج میں نے پانی لگایا ہے اور آپ گھاس کاٹیں گے تو یہ جڑ سے نکلے گا، اس لیے کل آ جاؤ. اس نے کہا یار ملک صاحب تو پاگل ہے، کملا پاگل، گائے میری آج بھوکی ہے اور تو کہتا ہے کل آ جائے. اس نے کہا اچھا آ جا. وہ جو رسی گھاس والی لے کے وہ آیا تھا، وہ رسی اس نے لی اور اس نائی کے ہاتھ بھی باندھے، پاؤں بھی باندھے اور درخت کے ساتھ لٹکا کے
سائڈ پہ بیٹھ گیا، کہتے پاگل تو پاگل صحیح، میں پاگل ہی ہوں۔ تو اب یہ پاگلوں والا کام ہے۔ تو نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے، یہی صحیح۔ سایہ ہونا ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یہ جو حدیث کسوف ہے، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے کہ جہنم اور جنت کو دیوار میں دکھایا گیا، جنت کو بھی جہنم کو بھی، اور وہ ممثلتین فی الجدار، وہ وہاں پر بھی حدیث پوری نکالو گے تب یہ لفظ نکلیں گے، ورنہ وہاں بڑا مسئلہ ہے اس حدیث پر بھی کہ بعض راویوں نے اسے یوں بیان کیا کہ جنت اور جہنم دیوار کے اندر آ گئی تھی۔ اب اس پہ اشکال ہوا، جنت جہنم، جنت وہ ہے کہ ارض و السماوات، اور جہنم کا طول و عرض، اور وہ دیوار کے اندر آ گئی، تو اس کا کیا معنی ہے؟ دیوار چھوٹی سی ہے اور اس میں جنت بھی ادھر ہی آ گئی اور جہنم بھی ادھر ہی آ گئی، مضروب کتنا ہے اور ظرف کتنا ہے؟ تو اس پر پھر کیل کال شروع ہو گئی اور توجیحات کرنا شروع ہو گیا کہ وہ جنت جو تھی وہ بمنزل وہ دیوار بمنزل آئینہ کی تھی، اور وہ وہاں سے جیسے آج کل کیمرے ہیں اس طرح کی کوئی سکرین لگ گئی۔ تو یہ پھر بزرگوں کی تو وہاں حدیث جو اصل ہے اس میں ممثلتین فی الجدار، اس میں آپ فرماتے ہیں رأیت ذلی و ذلکم فیہا، میں نے اس جہنم میں اپنا سایہ بھی دیکھا، تمہارا سایہ بھی دیکھا، اتنی وہ قریب تھی۔ رأیت ذلی و ذلکم فیہا، تو اس حدیث سے بھی ثبوت ذل رسول کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت اور یہ دو حدیثیں، اور عقلاً بھی یہ بات کرنا بد عقلی ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، کیوں کہ سایہ آپ کا لباس بھی تو تھا، تو جب آپ لباس پہنتے تو لباس کا بھی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر یہ کہنا کہ سایہ نہیں تھا، یہ کسی بد عقل نے روایت گھڑی ہے۔ پھر دیوبندیوں نے ماشاءاللہ اس کی توجیہ کی، انہوں نے کہا کہ آپ کا سایہ تھا تو صحیح لیکن زمین پہ نہیں پڑتا تھا تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ تو آپ کا سایہ افضل ہے یا آپ کا وجود افضل ہے؟ تو آپ کا وجود زمین پہ پڑتا تھا، اس کی بے ادبی نہیں، سایہ پڑتا تو بے ادبی ہو جاتی۔ ہاں، پھر بعد نے یہ توجیہ کی چونکہ آپ پر ایک بادل سایہ کرتا تھا تو اس لیے آپ کا سایہ ظاہر نہیں ہوا، بادل کا سایہ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کے وقت بھی حضرت صدیق نے اپنی چادر کے ساتھ سایہ کیا تھا، تو وہ بادل ہر وقت ساتھ ہوتا تو حضرت صدیق کو چادر کے ساتھ سایہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بھی کئی مقام ایسے ہیں بخاری مسلم کے جہاں آپ پر صحابہ نے کپڑے سے سایہ کیے، کبھی آپ پہاڑی کے سائے کے نیچے بیٹھے، کبھی درخت کے سائے کے نیچے سوئے۔ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہے جو بزرگ آ گیا تھا مشرق، تو اسی حدیث کے اندر ہے کہ آپ درخت کے نیچے سوئے تھے، گھنا درخت تھا۔ تو یہ دیوبندی جھوٹ ہے کہ ہر وقت بادل رہتا تھا اس لیے سایہ نظر نہیں آتا۔ اب ایک جھوٹ بول کر اس کو چھپانے کے لیے کئی بولنے پڑ گئے، تو بھائی ہے ہی جھوٹ، آپ کا سایہ ہونا نہ ہونا یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ آپ کا لباس اقدس بھی تو تھا نا، تو آپ لباس پہنتے تھے۔ پھر یہ کہنا کہ سایہ اس لیے نہیں کہ آپ نور تھے، تو یہ تو صریح قرآن کے بھی خلاف ہے اور
احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے۔ فرشتے نور ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے جی۔ تو فرشتوں کا سایہ بخاری مسلم میں کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔ جی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جھوٹ در جھوٹ۔ تو خیر اس آیت سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ظلالہم، ہم ضمیر کا مرجع من نہیں۔ او بھائی بولو، ہم ضمیر کا مرجع من۔ ہاں میرے ساتھ تھوڑا رابطے میں رہا کرو مہربانی کر کے۔ ہاں ہم ضمیر کا مرجع من نے، اور من عام ہے، یہ نبی غیر نبی سب کو شامل ہے۔ تو جو من کا فرد ہے اس کا سایہ ہے، تو آپ کا بھی سایہ ہے۔ اور اس پر میں نے 2 حدیثیں پیش کی، اور اس کے مقابل زعفرانی کذاب جس نے یہ روایت گھڑی ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، تو وہ معروف کذاب زعفرانی ہے جس کو سب محدثین نے کذاب کہا ہے۔ تو اس لیے سایہ نہ ہونے کی کوئی حدیث نہیں، سایہ ہونے پر موجود ہے، حدیث بھی اور قرآن بھی، عقل کی دلالت بھی۔ ظلالہم فی الغدو والآصال،